ابو الحسن بن صائغ رضی اللہ تعالی عنہ 330 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا اسم شریف تھا علی بن محمد بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ مرید کو پیر کے لیے کیسے ہونا چاہیے؟ ہمارے ہاں لوگ رسم سمجھتے ہیں پیری مریدی، کیسے ہونا چاہیے؟ مرید میں کتنی تڑپ ہونی چاہیے پیر کے لیے، کتنی اس کے لیے چاہت ہونی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا، ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی اور ان کی جانیں ان پہ تنگ پڑ گئی تھی کہ ہم مر جائیں۔ وجہ کیا ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے بول چال بند فرما دی تھی۔ جو صحابہ کرام غزوے سے رہ گئے تھے تو ان کی پھر کیفیت یہ ہوگی کہ زمین کشادگی کے باوجود تنگ پڑ گئی، کہیں ان میں ٹھہرنا نہ آتا، اور جانیں سب کچھ ہونے کے باوجود جانیں بھی تنگ پڑ گئیں۔ مرید کو ایسی طلب ہونی چاہیے کہ زمین کھلی ہے پھر وہ کہے نہیں۔ اور پھر ایک بادشاہ نے خط لکھا تھا اس پیارے صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یار تمہارے جو صاحب ہیں نا، تمہارے جو ملنے والے ہیں نا، تمہارے جو نبی ہیں وہ تم سے ناراض ہو گئے ہیں، اس طرح کرو تم ہمارے ملک آ جاؤ۔ اس شخص کو سرکار کا دیدار ہوتا تھا، اس نے کہا میں کتاب تو پڑھوں جو ان کے رات میں لکھی گئی ہے۔ جب کتاب لے آ کے اپنے گھر رکھی نا، سرکار کا دیدار بند ہو گیا تو بڑا رویا، کہنے لگا حضور دیکھیں گے، کل کرکٹ کھیلنے جائیں گے، کل فلاں کریں گے۔ آپس میں وہ دو دوست آپس میں کیا بات کریں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں۔ اور صحابہ کرام کا معمول تھا جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے مصافحہ کرتے آپس میں تو سورہ عصر وہ اس کو سناتا، وہ پیارے صحابی اس کو سناتے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس قرآن پاک کی جو سورہ ہے اس کا ترجمہ مجھے سمجھ نہ آیا۔ والعصر کا معنی بھئی قسم ہے زمانے کے انسان گھاٹے میں ہے، کہتے میں بڑا اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کا معنی بھی سمجھ آ گیا، لیکن جو جس تہ تک میں پہنچنا چاہتا تھا وہ تہ مجھے نہ مل سکی۔ فرمایا میں ایک گاؤں میں گیا، وہاں جا کے دیکھا تو ایک بندہ نا برف فروخت کر رہا تھا، تپتی دوپہر تھی، برف پگھلی جا رہی تھی۔ وہ کہتا ہے جلدی جلدی لے لو نہیں تو میں گھاٹے ہی پہ جاؤں گا، جلدی جلدی لے لو نہیں تو میں گھاٹے پہ جاؤں گا۔ فرمایا مجھے پھر پتہ چلا کہ یہ جو عمر ہے نا بندے کی، یہ دن بدن کم ہو رہی ہے عمر مثل برف کم ہو رہی ہے، عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم، اور آئی قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی۔ تو یہ جو برف ہے تو انسان کی زندگی برف کی ڈلی کی طرح ہے، ختم ہو رہی ہے، اور ہم کیا سالگرہ ہو رہی ہے۔ اوہ اللہ کے بندے، تیری عمر کے جو سال پہلے 40 سال تھے، اب تو نے 20 سال گزارے، 20 سال تو ختم ہو گئے تیرے، تو خوشی کس چیز کی منا رہا ہے؟ اور ہمارے حضرت خواجہ عالم خواجہ محمد صادق صاحب رحمہ اللہ کی بھی مریدین جو ہے نا وہ سالگرہ مناتے تھے، تو وہ دیگ بناتے، ساتھ میں پھل لاتے، چائے وغیرہ بناتے، جو بھی خورد و نوش کا سامان ہے، پھر حضرت کو طلب کرتے کہ آپ تشریف لائیں، آپ کی سالگرہ ہے۔ تو آپ ہاتھ اٹھا کے فرماتے سارے لوگ دعا کرو جنہیں پچھلے سال گناہ ہونے اللہ معاف کر دے، اگلے سال اللہ گناہوں تو بچا لے، اللہ ایمان دے خاتمہ کرے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے جو ہم نے طریقہ اپنایا ہوا، یہ نہیں ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما دخلت قط علی فقیر الا فارغا من جمیع العلوم والمعارف والآداب انتظر ما یرد علی من رؤیتہ وکلامہ۔ فرمایا جب بھی میں کسی درویش کے پاس گیا نا، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کسی کے پاس گئے نا، دو باتیں دل میں ڈال لیں، اس سے پوچھوں گا، اس کو جواب نہیں آئے گا،
وہ چھڈو جی میں تو بہت بڑا عالم ہاں، میں انہیں کو جا کے کی لینا ہے، چھڈو پرے وہ کون ہوندے نے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب چھوٹے عالم تھے، سیال شریف کا جب موڑ آتا تو گاڑی سے اتر جاتے، تو ننگے پاؤں سیال شریف جاتے تھے۔ اور کسی نے پوچھا کہ جناب کتے نے نا روٹی وہ آٹے کو منہ لگا دیا ہے تو اس کا کھانا جائز ہے؟ فرمایا کتا کہاں گا، سیال شریف کا تھا۔ فرمایا پھر وہ اس کا پیڑے کی روٹی مجھے بنا دو میں کھاتا ہوں۔ اتنی عقیدت تھی اپنے پیر خانے کے ساتھ۔ تو اپنا وہ جبہ دستار وہ علم وہ سارے معاملات رکھ کے جانا ہے تو پھر ملے گا۔ تو پانڈا پہلے پریا تو کی پائے گا، اس میں کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ تو فرمایا جب میں کسی کے پاس جاتا ہوں، اللہ والے کے پاس، تمام علوم سے معارف سے آداب سے میں خالی ہو کے جاتا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں خیرات لینے گیا ہوں۔ انتظر ما یرد علیہ من رؤیتہ و کلامہ، میں ان کا دیدار کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ان کے دیدار سے کتنا کچھ مجھے ملے گا۔ تو دیدار سے کچھ ملتا ہے؟ حق بہو فرماتے ہیں مرشد دا دیدار ہے باہو، مینو لکھ کروڑاں حجاں ہوں۔ پھر ماں باپ کا دیدار کر لو۔ اب کہتے ہیں جی کرونا آ گیا ہے جی ہم حج پہ تو نہیں جا سکتے، تو ماں باپ کا دیدار حج مقبول ہے، وہ کیا ہے آپ نے، ماں باپ کا دیدار کر لو۔ ماں باپ کے دیکھنے کے ساتھ بھی حج مقبول کا ثواب ہے۔ پیر کا دیدار بھی سبحان اللہ، ماں باپ کا دیدار بھی، اور وہ صحابہ جنہوں نے سرکار کا دیدار کیا، لکھ کروڑ حجاں تو پیچھے رہ گیا گلنا ہوتا۔ اربا حج بھی بندہ کر لو نا جی، ساری دنیا مل جاوے، صحابی کی ایک دیدار کے برابر کوئی شے کائنات کی نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ عبادت کرنے سے بندہ عابد بنتا ہے، صحابی نہیں بنتا، صحابی دیدار سے بنتا ہے۔ اس لیے کہ فرمایا میں انتظار کرتا رہتا ہوں۔ اور بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو پیچھے نہ ایک بندہ آیا، اس کو لوگ کہتے تھے بدبخت، وہ پیچھے آ کے بیٹھ گیا اور ایسے ایسے نہ دیکھنے لگا۔ تو دیدار میں انسان میں بندے کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں اللہ پاک نے۔ ماں باپ بندے ہیں، خدا نہیں ہے، ان کو دیکھنے کے ساتھ حج کا ثواب ملتا ہے۔ اور فوجد عبدا من عبادنا، ہمارے بندے کو انہوں نے پایا تھا جو بیٹھا ہوا تھا مجمع البحرین کے اوپر، وہ ہمارا بندہ ہی تو تھا۔ وہ کون تھا؟ اور یہ بندے ہی تو تھے جنہوں نے مردے زندہ کیے، آنکھیں عطا فرمائیں، کوڑ کو ٹھیک کیا۔ تو ان کو کچھ نہیں دیا اللہ پاک نے۔ قرآن کہہ رہا ہے میں نے کچھ نہیں دیا، یہ قرآن کی تحریف ہے، یہ قرآن کو سمجھ نہیں پا رہے۔ نہیں جی کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں کہ جو 1500 میل دور تخت بھی ایسی پلک جھپکن تو پیڑے لے آ کے انہیں حاضر کر دیتا، قرآن ہی کھلوتا ہے، کیوں کچھ نہیں کر سکتا؟ وہ نہیں مرن تو بندہ گل جاتا۔ میں کہ لو جی 300 تو کہ 9 سال 7 سال وہ آرام فرما صاحب کہف ہوئے اون جی پیار ہے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو پلٹ دیتے تھے، قرآن پاک میں ہے یہ۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن پاک کے اندر، اللہ کا بندہ ہی تھا۔ 100 سال بھائی، 100 سال میں تو بندے کے کپڑے ہی پھٹ جاتے ہیں۔ 100 سال پردہ کھڑا کرو، آپ دوبارہ بند کر کے جاؤ، 10 سال کے بعد وہ کپڑا گل چکا ہوگا۔ 100 سال ہے کپڑے ویسے۔ گدھا مرا ہوا تھا، گدھا کی ہڈیاں بھی چمک رہی تھیں، اس کا گوشت پوشت بھی ختم، صرف ہڈیاں تھیں، نہ مغز تھا، نہ اس کے کان تھے، نہ دم تھی، نہ کھر تھے، ہڈیاں پڑی تھی بس گدھا کی۔ تو قرآن پاک نے کچھ فیصلہ دیا آپ کو؟ قرآن پاک نے کوئی آپ کی جھولی میں کچھ ڈالی؟ شاہ جی قرآن پاک نے آپ کی جھولی میں یہ ڈالا کہ اللہ والے نہیں مرتے، گدھا مر جاتا ہے۔ 100 سال بھی ہو جائے تو اللہ والا پھر بھی زندہ ہوتا ہے، اور گدھا مر جاتا ہے، گدھا کے گوشت پوشت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں دونوں چیزیں ہیں، دونوں ایک وقت پہ ہوئے۔ گدھا مر گیا، اللہ کا ولی وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ اور داتا صاحب خواجہ غریب نواز، تو یہ اللہ کے 100 سال یہ تھوڑا ہوتا ہے۔ 100 سال کے بعد، 300 سال کے بعد اگر اولیاء کرام حیات ہیں، اور 1400 سال کے بعد حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک جب اکھاڑا گیا عراق کے علاقے سے، اور لوگ ادھر سے آ رہے تھے حج کر کے، وہ حاجیوں کی موجودگی میں کہتے صحابہ کے جب بدن باہر نکالے گئے تو وہ خود سٹریچر کے اوپر آپ خود ہی نہیں آگے گئے، ہم نے سٹریچر سے کیا ایسے اوپر آ گئے۔ تو 1400 سال کے بعد ان کے غلام زندہ، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ والد ماجد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو مزار مبارک جب مسجد نبی بنائی گئی
1400 سال کے بعد اکھاڑا گیا، تو لکھا ہوا تھا یہاں پہ والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کے والد گرامی. تو وہ شان کے مالک ہیں نا، وہ والد گرامی شان کے مالک ہیں، اور اتنی بڑی شان ہے کہ آپ کی سوچ، آپ کی سمجھ وہاں تک نہیں جا سکتی. تو اگر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سارے نبی کتنے ہزار سال کے بعد موسیٰ پاک کو دیکھا حضور نے قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی زندہ، نبی بھی زندہ، ولی بھی زندہ، شہید بھی زندہ. تو ان سب کا امام اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے وہ نبیوں کے جسم کو کھائے، اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اللہ اس سے رزق عطا فرماتا ہے. تو وہ آ کے بیٹھا نا بارگاہ کے اندر، تو وہ جب جانے لگا تو بندے نے آواز دی، کہنے لگا او بدبختہ. غیب سے آواز آئی، جس کی بارگاہ میں بیٹھ کے آ رہا ہے اس کی بارگاہ بدبخت نہیں رہنے دیتی. ولی کی بارگاہ میں بدبخت بیٹھ کے چلا گیا، اس نے کچھ پڑھا بھی نہیں ہے تو وہ بدبخت نہیں رہتا. رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے صحابی، ولی ایمان بچا لوے مردے ویلے چھٹا مار کے پانی دا. ذکر اللہ کی محفل میں بیٹھنے والا بدبخت نہ ہو، نیک بخت ہو جائے. تو جو سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا اور سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھی، کہ وہ چھوٹے صحابی تھے وہ بڑے تھے، میں کہ تو چھوٹے بڑے کی بات ہی نہ کر، تو یہ بتا صحابی ہیں کہ نہیں، بس اگلی بات نہ کر، چھوٹے ہیں کہ بڑے ہیں. یہ ہم مولویوں نے وہ تقسیمیں نکالی ہوئی ہیں، فلان کیا ہوا ہے. حضور پاک علیہ السلام کے سارے صحابہ ستارے ہیں، اور سب کوئی کسی کی شان بہت اونچی ہے، ہیں بلندی پہ سارے، کچھ زیادہ اونچی شان والے ہیں، کچھ ان کے بعد شان والے ہیں، نیچا کوئی بھی نہیں ہے، ادنا صحابہ میں کوئی بھی نہیں ہے، سارے اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں. فرمایا جب میں کسی بزرگ کی بارگاہ میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں ان کے دیدار کرنے سے میرے اوپر کتنا کچھ برکت ہوتی ہے، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں میں سنتا ہوں کہ ان کی گفتگو کے ساتھ میری کایا کیسے پلٹتی ہے. فرمایا فَإِنَّ مَنْ دَخَلَ عَلَى شَيْخٍ بِحَزِّ نَفْسٍ انقطع عنہ امدادہ وربما مقطع. فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے ولی کی بارگاہ میں اس نیت سے جاتا ہے کہ میں جناب دساں گا انہوں نے آمدی کچھ ہے کو نہیں، میں خود دساں گا جا کے انہوں نے. فرمایا بعض اوقات اسے فیض ملنا بند ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اس پہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑنا شروع ہو جاتی ہے. اور آپ فرماتے ہیں من اسقط عن نفسه رعایت الخلق ورعا سرہ مع اللہ. فرمایا کہ جو لوگوں کی جو رعایت ہے نا اپنے نفس کے بارے میں وہ چھوڑ دے، وہ کہے میں نو لوگ کچھ بھی نہ کوئی لوڑ کو نہیں میں نو، اور اللہ کے راز کو محفوظ کر لے. واعتمد علیہ فی کل امر، ہر معاملے میں اللہ پہ اعتماد کرے، ہر معاملے میں. یار اچھا مجھے یہ بتاؤ، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر چھوٹا بڑا بوڑھا جوان طاقتور کمزور سارے مل کے تمہیں فائدہ دینا چاہیں، اللہ نہ چاہے تو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. سارے مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، اللہ نہ چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے. قلم لکھ چکا، سیاہی خشک ہو چکی، اس میں تبدیلی نہیں. تو اللہ پہ اعتماد اگر آپ کر لیں، آپ کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ مسجد کی کمیٹی کے ذمہ ہے؟ دکان کے ذمہ ہے؟ اچھا آپ کا چھوٹا سا بچہ ہے 3 سال کا، آپ اس کے لیے کوٹ خرید کے لے آئے، اس کو پہنانا، زپ لگانی ہے، ساتھ جرابیں پہنانی ہے، زکام نہ ہو جائے، اور کمبل اوپر ڈالتے ہیں سوتے وقت پریشانی نہ ہو. چھوٹا بچہ جو ہوا، آپ کو چھوٹا بچہ اتنا عزیز ہے اور آپ اتنا اس سے پیار کرتے ہیں، کیا آپ کا رب آپ سے اتنا پیار بھی نہیں کرتا جتنا آپ اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں؟ تو احساس تو پیدا کر، احساس تو پیدا کر، تیرا رب تجھے کتنا پیار کرتا ہے، تجھے سمجھ نہیں ہے. دنیا کے اندر کوئی کسی کے ساتھ پیار کرتا ہو نا تو اس کے ساتھ غداری کر جائے یا اس کے ساتھ دھوکہ کر جائے نا، پھر ناراضگی ہو جاتی ہے، رنجش ہو جانے کے بعد نا پھر بول چال نہیں ہوتی. پھر جب صلح ہو جائے نا بہرحال وہ درار رہتی ہے. یار میں نے ایک وقت ایک گل کی تھی سی، رات میں ایک دوست کے ساتھ تھا، تو ایک عالم کے بارے میں انہوں نے ایک بات کی تھی، تو میں نے ان کو بڑی ڈانٹ پلائی تھی. اب وہ عالم صاحب جو وہ خود رستے سے ہٹ گئے ہیں، تو مجھے رستے میں کہنے لگے حضرت صاحب آپ نے مجھے اس دن ڈانٹ پلائی تھی، وہ دیکھا ہے وہ کیا کام کر رہے ہیں.
میں کہ یار اس وقت وہ رائٹ پہ تھے، اب کی بات چھوڑو، اس وقت جو میں نے آپ کو ڈانٹ پلی تھی وہ رائٹ. کہتے نہیں میں آپ کا دل سے احترام کرتا ہوں، لیکن میرے دل کے اندر خلش ہے، وہ آپ نے مجھے یہ بات کہی تھی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرے گا تو پھر میں اس سے معافی مانگ لے گا تو میں اس کے ساتھ دل میں نفر نہ. ان اللہ یحب التوابین، اللہ جو ہے توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، وہ محبوب بنا لیتا ہے، اس کو گناہ یاد ہی نہیں دلاتا کہ تیرا گناہ یہ ہوا. تو فرمایا ہر معاملے میں، تو یہ خلاصہ ہے سارے تصوف کا، ہر معاملے کے اللہ کے ہو رہا ہو، ہر معاملے میں اللہ اللہ، اپنے حبیب کے صدقے، اپنے پیاروں کے صدقے اللہ ہی کرم فرمانے والا ہے. اور ہم کیا مثال دے دوں آپ کو، سید توکل شاہ بالوی رحمۃ اللہ، ڈاکیا تو پیسے لے کر اس نے پیش کیے، کوئی بھی آتا نا گفٹ تحائف لے کے رکھ لیتے تھے، شکریہ ادا نہیں کرتے تھے، جاؤ بس. تو اس نے کہا کہ شکریہ، آپ نے فرمایا یہ جو ڈاکیا لایا ڈاکیا کا شکریہ ادا کروں یا جس نے بھیجا اس کا ادا کروں؟ فرمایا جس نے بھیجا ہے. فرمایا بھیجنے والا اللہ ہے، پوری دنیا ڈاکیا ہے. وہ آپ کو میں ہمارے اندر کمی ہے، اس کمی کی وجہ سے ہم برباد ہوتے جا رہے ہیں. وہ کیا؟ اور جی میرا کام نہیں ہونا، اسی لٹے گئے جی. میں جگہ کیا کرنے لگا جی، اور جی حضرت صاحب میں کہتے ہیں مصیبتیں ساڈے پاسے لکھی ہیں. آپ ہر وقت یہ کہو، ایک تسبیح لے کے نا آپ ہر وقت میرا یہ کام ہو جائے گا، ہو جائے گا، ہو جائے گا، ہو جائے گا، میرا اللہ کرے گا، کرے گا، ہو جائے گا، ہو جائے گا، ہو جائے گا. ہفتے کے بعد دیکھیں کام ہوتے کہ نہیں ہوتے، کر کے تو دیکھیں آپ. کیونکہ حضور پاک نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان رکھے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں. ایک بندہ گیا مسجد نبی شریف حضور دی بارگاہ تے جا کے آکھن لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 50 گڈیاں چاہیے نے. 50 گڈیاں. بندہ کھڑا تھی کہ نہیں یار ایک گڈی بڑی کہنے تیرے کو منگیا ہے، وہ تیرے کو منگیا ہے. سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، اور با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. اللہ سے مانگنا، رسول اللہ سے مانگنا بھی اللہ سے مانگنا ہے. رسول اللہ کا دروازہ رب کے سے الگ نہیں. صحابہ کرام آنکھ مانگنے کے لیے اللہ کے دروازے پہ گئے تھے، سرکار کے دروازے پہ گئے تھے. حافظہ مانگنے کے لیے کہاں گئے تھے؟ علم کے لیے کہاں گئے تھے؟ پنڈلی ٹوٹ گئی تھی کس کے پاس گئے تھے؟ بچوں کی کمی کس کے پاس گئے تھے؟ سرکار کے پاس گئے تھے. تو سرکار کو خدا مانتے تھے کہ بندہ مانتے تھے؟ بندہ مانتے. تو بندے سے مانگنا. اور پھر حضور نے خود ایک بار فرمایا مانگو نا، کیا مانگتے ہو؟ فرمایا جنت مانگ دو. فرمایا وغیرہ ذالک کوئی اور شے مانگو. فرمایا بس یہی کافی، جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے. فرمایا مل گیا، اور بات کرو. تو ہر معاملے میں اللہ پہ اعتماد کریں، اللہ میرا کام کر دے گا. اور صوفی صاحب فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا شکوے دی زبان تالو نال لال ہے، ہر پریشانی دور ہو جائے گی. ہم شکوہ کیے جا رہے ہیں ہر وقت اس کا. اور جناب واصف فرمایا کرتے تھے کہ خالق کے آگے مخلوق کا، مخلوق کے آگے خالق کا گلہ کرنا چھوڑ دو، سکون مل جائے گا. ہم شکوہ رات دن شکوہ، وہ لٹے گئے 10 سوٹ لے گئے، حالے ادھر من نہیں بھریا، جی نہیں بھریا حالے. وہ اللہ کے بندے اللہ پہ اعتماد ہر معاملے میں کرو، اللہ تمہارا ہر معاملہ ٹھیک کر دے گا. جب ہم کچھ نہ تھے تو ہمیں کچھ بنایا اس نے. جب ہم چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے، ہمارے ماں باپ کے دلوں میں ڈالا، دودھ پلاتے جناب، منہ پونچھتے، کپڑے پہناتے، سردی میں خود سوتے، ہمیں جناب وہ گرم بستر پہ لٹاتے. وہ بھی وقت دیکھو نا کس نے کیا تھا وہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نا میرے دل نے کہا نا ایک بوٹی کھانی ہے، ایک بوٹی کھانی ہے، اور بوٹی کے اوپر بھی ذرا نا مرچ مصالحہ اچھا لگا وہ. فرمایا ایک بوٹی میں نے اپنے نفس کے کہنے پہ کھائی، 20 سال میرا دل گم ہو گیا، مجھے دل کا پتہ نہیں چلا دل میرا کہاں پہ ہے. فقدت قلبی، کہتے ہیں میں نے اپنے دل کو، فقدت قلبی 20 سنہ، کہتے ہیں میں پھر اللہ کے ذکر میں بیٹھ گیا. کہتے 20 سال میں اللہ کے ذکر میں بیٹھا. میں کہتا تھا کن ہو جا، وہ کام ہو جاتا تھا. پھر میں نے کن فیکون بھی کہنا بند کر دیا. میں نے کہا مالک وہ جو مجھ سے غلطی ہوئی نا، مجھے اس کی معافی کر دے. میں نے اپنی ذات کے لیے کیوں، بزرگوں کے ہاں سونے کا ٹائم نہیں تھا 12 بجے سو گئے 1 بجے سو گئے، نہ وہ ذکر کرتے رہتے، نیند غالب آتی وہیں سو جاتے. ہم تو بغیر بستر پہ جاتے رات ہوتے ہیں، نیند نہیں آتی، پھر اوپر دیکھتے ہیں کبھی دائیں کبھی بائیں. نہ آپ ذکر میں لگے رہیں، ذکر میں لگے رہیں. اور اکثر دوستوں کو نا نیند کی کمی کی شکایت ہوتی ہے، جی رات کو نیند نہیں آتی، جی بے قراری ہوتی ہے.
تو اس کا بھی سن لیں وظیفہ بہترین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک تسبیح پڑھ لیں آپ، ایسی نیند آئے گی آپ کہیں گے کیا بات ہے. حاصل کر وَتَثِقُ بِزِمَانِهِ بِمَا وَعَدَ وَقَسَمَ. اور جو اللہ پاک نے تیرے رزق کا وعدہ کیا ہے نا اس کے وعدے پہ یقین کر لے، یقین کر لے. وَقَسَمَ. اور جو تیری تقسیم کیا اس کی تقسیم پہ راضی ہو جا تجھے سکون ہو جائے گا. فرمایا خلاصہ صلی اللہ علی محمد ووالدیہ وآلہ واصحابہ وسلم. صلی اللہ علی محمد ووالدیہ وآلہ واصحابہ وسلم. صلی اللہ علی محمد ووالدیہ وآلہ واصحابہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی محمد ووالدیہ وآلہ واصحابہ وسلم. صلی اللہ علی محمد ووالدیہ وآلہ واصحابہ وسلم. علی محمد ووالدیہ وآلہ واصحابہ وسلم. صلی اللہ علی محمد ووالدیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وكفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا ارحم الراحمین